الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت شریعت کسے کہتی ہے؟ جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کا خرچہ، واپسی تک بیوی بچوں کا خرچہ موجود ہے، شریعت کے نزدیک وہ صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا بیتہ او کما قال، کہ اللہ کریم نے بندوں پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ ایک صحابی جن کا نام تھا اقرا بن حابس، وہ کھڑے ہوئے عرض کیا اکل عامن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کل عامن یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی لازم ہو جاتا، اور پھر تم نہ کر سکتے۔ تو آگے مضمون ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، تو غیر ضروری سوال مت کرو۔ تو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر عمر میں ہر ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، سال کتنی دیر کے بعد آتا ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اسے اولین فرصت میں اس فریضہ سے سبق دوش ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اسے جلد از جلد حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے قران۔ میرے علم کے مطابق جو پاکستان سے جاتے ہیں تقریباً وہ سارے تمتع ہی کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا، ویسے تو میقات مقرر ہے نا، میقات ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں سے احرام کے بغیر
آگے جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب تمہیں زیادہ تر سفر ہوائی جہاز پر ہی ہوتا ہے، تو جہاں سے سوار ہوتے ہیں وہیں سے احرام کو باندھ لیا جاتا ہے۔ وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، اور احرام کا طریقہ کیا ہے کہ وہ 2 انسلی چادریں اوڑھ لیں۔ صرف اوڑھ لینے سے بندہ احرام محرم نہیں بنتا، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے احرام کی نیت سے، اور پھر وہ نیت کر لے تو اس پر احرام کی ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک والملک۔ ادھا معنی ہے کہ لبیک میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں بار بار۔ اور حدیث میں آتا ہے، اس کو نا تلبیہ کہتے ہیں، لبیک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ۔ تو جب بندہ لبیک پڑھتا ہے تو لبا من عن یمینہ و شمالہ من شجر و حجر و مدر او کما قال، جب بندہ لبیک پڑھتا ہے تو دائیں بائیں ہر چیز، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی کے ڈیلے جو ہیں وہ بھی لبیک پڑھنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کا لبیک سنتے تو نہیں، مگر یہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کو سمجھتے نہیں، بلکہ ہر گیا ہے کیا ضمیر رویت، گیا کہتے ہیں عربی فارسی میں گھاس کو، ہر گیا ہے کہ ازمی رویت وحدہ لا شریک می گویت، کہ جو گھاس بھی اگتا ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو لبیک پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں لازم ہوگی۔ عمرہ کی نیت کرنی ہے سب سے پہلے احرام میں، جو یہاں سے جاتے ہیں کس کی نیت کرتے ہیں؟ اگر عربی میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ تو یہ عربی نہیں آتی تو پنجابی میں کہہ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ پھر وہاں جب مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو سب سے پہلے جو سامان وغیرہ رکھے وہاں تو حرم کعبہ میں جانا ہے تو طواف کرنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندے کی نگاہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر پڑے تو وہ جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کسی نے محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور جب خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو بزرگوں کی باتیں کتنی جامع ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ دعا مانگ، یا اللہ جو بھی میں نیک دعا کروں تو اسے قبول کر لیں۔ ادھر ہر دعا آگے نا، جو بھی میں نیک دعا کروں تو اسے قبول فرما لے۔ اور جب طواف شروع کرنا ہے نا، طواف شروع کرنے سے پہلے موڈے نہیں ننگے کرنے، عام بندے پہلے بھی ننگے کر لیتے، طواف شروع کرنے سے پہلے موڈے دونوں ننگے کر لینے ہیں۔ اور اگر حجر اسود کو بوسہ دے، اب تو دینے نہیں دیتے، میرے دور ہی رکھتے ہیں، اگر بوسہ دینا ممکن ہو وہ بھی اب تو ہوتا نہیں، کسی کو دھکا دیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر تو بوسہ لے لے، ورنہ دور سے ہاتھ کر کے اللہ اکبر ہاتھوں کو چوم لے، ہاتھوں کو، اس کو استلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ تو چاہے بوسہ دے لو تب بھی استلام ہے،
ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے چوم لو، اور اگر کوئی چھڑی کو اللہ اکبر کہہ کے چوم لے وہ بھی استلام ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن حجر اسود کو ہونٹ بھی دے گا، زبان بھی دے گا، جس نے بھی اس کا استلام کیا ہے سب کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اربوں خربوں بندوں نے دیکھو نا، جب سے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، لوگ حجر اسود وہاں موجود ہے، لوگ آتے ہیں طواف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ آنے والے کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ حجر اسود ہر استلام کرنے والوں کو جانتا اور پہچانتا ہے، تبھی تو گواہی دے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر حجر اسود کو اللہ یہ علم دے سکتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں تو سرکار بھی سب کو جانتے ہیں، سرکار بھی سب کو بہرحال۔ تو استلام موڈا ننگا کر کے، تو پہلے 3 چکر جو ہے نا، پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح، جیسے پہلوان اکھاڑے میں جاتے ہیں اور موڈے ہلاتے ہیں، تو ایسے 3 چکر لگانے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند ہے؟ بولو بھی اللہ کو پسند ہے؟ نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چل، تو نہ پہاڑوں کو، تو نہ زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ یہاں اکڑ کے چلو تو پسند نہیں، وہاں اکڑ کو چلو تو پسند ہے۔ یہاں اکڑ کے چلو تو اللہ کو پسند ہے، وہاں پہلوانوں کی طرح۔ اور عجیب عادت ہے، اب یہ چودھری صاحب ہیں 75 سال سے تو ہونے ہیں کہ نہیں، اندازہ ہی ہے، تو وہ بھی چلیں گے تو یہ بھی موڈے مار میں اتنے کوئی لگن کہیں کہ یہ بھی پاگل جا لگا میں اتنے یہ جو بندہ میرے ورگا ہونا موڈے مار مار کے چلے تو کہنے کہ پاگل ہے، تو اتنے نہ چلے تو پاگل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو پہلی دفعہ کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو معاہدہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں۔ تو ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کافروں کے قبضے میں تھا، تو معاہدے کی روح سے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کافروں نے کہا ازناہم ہم یثرب، مسلمانوں کو پہلے مدینہ کو کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ کافروں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، پتہ چلے کہ ہم کمزور۔ تو اس وقت تو اکڑ کے کیوں چلے تھے؟ کافروں کو اپنی قوت طاقت دکھانا مقصود تھا۔ اس وقت اکڑ کے کیوں چلے تھے کہ کافروں کو بتانا مقصود تھا کہ ہم کمزور ہیں۔ اب تو یہ مقصد نہیں ہے، اب تو یہ مقصد، وہاں تو اللہ کے ماننے والوں کی حکومت ہے، توحید کے علم برداروں کی حکومت ہے، تو وہاں دکھانا مقصود نہیں ہے، مگر اللہ کو اپنے محبوب کے محبوب صحابہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے یاد کرنا لازم قرار دے دیا۔ صحابہ کی ادا کو اللہ نے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، مگر اچھا اگر اسلام کے مزاج میں یادگاروں کو مٹانا ہوتا، اسلام کے مزاج میں یادگاروں کو مٹانا ہوتا تو حج ہوتا ہی نہ، حج ہے سارا یادگار، حج کیا ہے سارے کا سارا۔ تو اب یہ پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، اور 7 چکر حضور نے اس لیے لازم قرار دے کہ ذرا ظاہر بات ہے اوکھا کم ہوتا ہے پورے 7 چکر انج لگانے، تو 3 چکر پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے لگائے اور باقی عام حالت۔ اب جب طواف سے فارغ ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں، طواف کے
وہ حرم کعبہ یا حرم کعبہ سے باہر بھی کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کہیں بھی، مگر جتنا ثواب مقام ابراہیم کے قریب پڑھنے میں ہے کتنا اور جگہ نہیں ہے۔ بولو بھی یہ قرآن ہے نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مولانا مقام اس میں ظرف کا صیغہ ہے نا، یہ ان میں کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کا معنی کیا ہے، اور مصلی بھی اس میں ظرف کا صیغہ، نماز پڑھنے کی جگہ، چاہے نو جا نماز کا اندر مصلی بھی کہہ لیندے، مصلی عربی کا لفظ ہے، جا نماز فارسی کا لفظ ہے، نماز کی جگہ۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، یہ قرآن ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں، کوئی یاد وابستہ ہو، وہاں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جنہ اوتھے ثواب ہے اگے پیچھے اونا ثواب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں اتبان بن مالک، کیا نام ہے؟ اتبان بن مالک۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں، تو درمیان میں نالا ہے، تو جب پانی آتا ہے تو میں نہیں جا سکتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں تو میرے گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھ دیں، تاکہ جب میں مسجد میں نہ پہنچ سکوں تو آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھ کے دل کو تسلی دے لوں، میں وہاں نماز پڑھا جہاں محبوب کے قدم لگے۔ اب کوئی بندہ معذوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، گھر میں نماز پڑھ لے، اللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا۔ ہاں جان بوجھ کے نیا وقیل بال، ایک بندہ معذور ہے، نہیں آ سکتا ہے، تو اب حضور سے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جب مسجد میں نہ پہنچو گھر میں پڑھ لیا کرو، ثواب تو مل ہی جانا، مگر سرکار کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ فقیروں سوائے در مصطفیٰ کے نہ ہوگا کہیں بھی ٹھکانہ، سرکار کسی کا دل ہے۔ حضور فرمایا چلو میں آواں گا، حضور فرمایا کہ میں آؤں گا، حضور دوسرے دن تشریف لے گئے، اجازت طلب کی، ہاں کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت کے بغیر جانا جائز، تو انہوں نے اجازت دی، تو آپ نے بیٹھنے سے پہلے فرمایا این ترید ان اصلی، بتاؤ کہ میں کہاں نماز پڑھوں، این ترید ان اصلی، بتاؤ کہ میں کہاں نماز پڑھوں۔ انہوں نے جگہ بتائی، سرکار نے وہاں نماز پڑھی، تو حضرت اتبان جب مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں نماز پڑھ لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جہاں نبی کے قدم لگ جائے وہاں عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جہاں نبی کے قدم لگ جائیں، اچھا جی، تو غار حرا حضور کے کتنے دن ٹھہرے، تو اتنے نفل پڑھنے تو پتہ ثواب ہونا کہ نہیں ہوئے گا؟ بولو بھائی، وہاں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تاریخی مقام کے حیثیت سے جائیں، ثواب کی نیت سے نہ جائیں۔ جہاں غار حرا شروع ہوتی ہے نا، وہاں جب میں گیا تو اس وقت تھا عربی میں بھی اور اردو میں بھی کہ یہ تاریخی مکان دیکھنے کی حیثیت سے جائیں، ثواب کی نہیں۔ ہوں تاریخی مکان اتنا اٹھتا چڑھتا ہم بندہ والا، وہاں تو بوڑھے چڑھ جاتے ہیں، 80 سال کے، شوق لے جاتا ہے، محبت لے جاتا ہے۔ تو بہرحال تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے بندوں کے قدم آئیں وہاں عبادت کا ثواب۔ اب طواف کر لیا، طواف کے بعد عمرے کے ایک حصہ رہا، کیا کرنا ہے؟ سعی، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کتنے چکر لانے نبی؟ 7، اچھی بولو، کتنے چکر لانے نے؟ اور وہ کیوں لانے نے بلا تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہاں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، اور وہ جو سبز ٹیوبیں لگی ہوئے ہیں جس جگہ، اس پہلے میلین اخضرین، تو ہوں ٹیوباں لا دیتی،
تو اتوں لے کے اتوں تک دوڑنا، اتوں لے کے اتوں تک، باقی جگہ عام حال سے چلنا، مگر اتوں لے کے اتوں تک دوڑ کے لنگی تک نہیں کہا حاجی صاحب، دوڑ کے اب دوڑ، کیونکہ وہ جگہ نیچی تھی تو حضرت حاجرہ بچے کو دیکھتی تھی تو وہاں پہنچ کر بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو وہ تیزی سے دوڑ کر چلی جاتی تھی تاکہ بچہ جلد از جلد نظروں کے سامنے ہو جائے۔ وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش، بولو وہ دوڑی تھی تو ہوں تو سجے کھبے پانی دے ڈرم بیش پہ ہوں کہ نہیں پہ ہوں، مگر دوڑنا اب بھی۔ اچھا میں اکثر کہتا ہوں یہاں پوانا بازار کی نکر سے گھنٹے کرتا ہے کتنا دوڑے بندے دیکھیں گے خیر تے ہے، تو 2-3 باری دوڑے کہتے لگتا ہے پاگل ہے، لگتا ہے اتھے دوڑے تے پاگل، اتھے نہ دوڑے تے پاگل، یہاں دوڑے تو بولو بھی یہاں دوڑے تو وہاں نہ دوڑے تو پاگل۔ اور قابل توجہ بات ہے کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی نا وہ 2 سبز ٹیوبوں کے درمیان، تو عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتوں کو حکم ہے وہ آرام سے گزریں گی۔ میں کہتا جو دوڑی تھی وہ نہیں دوڑے گی، جو دوڑی تھی اس کی صنف نہیں دوڑے گی، اور جو نہیں دوڑے تھے وہ دوڑیں گے۔ عجیب بات نا کہ عورتیں وہاں دوڑیں گی نہیں، ان کے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، عورتیں وہاں نہیں دوڑے گی، دوڑی تو عورت تھی مگر عورتوں کے لیے حکم ہے وہ آرام سے گزرے، مرد دوڑے۔ تو حج کا عمل جو ہے وہ ہے ہی بزرگوں کی یادگار، حج کا اب یہ صفا مروہ کی سعی ہوگی، پھر بعد میں اگر کوئی چاہے تو 2 نفل سعی کے بعد بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ اس نے حلق کرانا ہے، ٹینٹ کرانی، یا عورتیں ایک پورا کے برابر بال کٹائیں گی، اور مرد اگر ٹینٹ نہ کرائیں، ٹینٹ کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حضور نے محلقین پر 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے اور ٹینٹ نہ کرانے والوں پر 1 مرتبہ کی ہے۔ تو اگر کسی نے بال نہ بھی ٹینٹ نہ، لیکن ہر بال کا 1/4 حصہ کٹانا فرض ہے، یہ بھی یاد رہے نا کہ جو ٹینٹ نہ بھی کرائیں، اور تو کراتی ٹینٹ ہے کیونکہ وہ سستی پہنی، وہ بال مہنگے پہنتے بہت، بہرحال تو پھر بھی اگر کوئی ٹینٹ نہ کرائے تو ہر بال کا 1/4 حصہ کاٹنا فرض ہے۔ تو اب یہ عمرہ ہو گیا، عمرے کا عمل اتنا ہی ہے۔ اب جب دل چاہے عمرہ کر لے، مگر عمرہ کے لیے کہاں جانا پڑنا ہے؟ عمرے کے احرام باندھنے کہیں جانا پڑنا ہے؟ مسجد عائشہ ضروری نہیں، وہ جاتے سارے وہاں ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس جگہ سے احرام باندھنا ضروری ہے جو حدود حرم سے باہر ہو، حدود حرم سے باہر، اور یہ قریب ترین جگہ ہے، حدود حرم سے باہر ہے، یہ قریب ترین جگہ ہے۔ چلو اس کا پس منظر بھی سنائی دیتا ہے اس کو، اور اب مسجد عائشہ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ تنعیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، انسانی عارضہ لاحق ہو گیا، حج کا وقت آ گیا، تو سرکار نے فرمایا اب عمرہ کو چھوڑ دو، حج کا احرام باندھ دو۔ اب حج ہو گیا، واپسی ہونے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ باقی سارے لوگ حج بھی تو عمرہ بھی، میرا کلہ حج عمرہ ہویا ہی نہیں۔ تو پھر حضور نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بھیجا کہ انہیں تنعیم کا لے جاؤ، احرام بدوا کے عمرہ کراؤ، ہم فلاں جگہ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہاں پھر اب مسجد ہے، اسی نسبت سے اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے سب سے پہلے وہاں سے احرام کس نے باندھا تھا؟ سیدہ عائشہ نے۔ تو اس وقت تو مسجد نہیں تھی نا، تو اب ان کے نام سے بہت بڑی وہاں مسجد بنی ہے۔ تو پھر عمرہ کر لیں جب چاہیں، عمرے کا تو کوئی وقت نہیں، جتنی طاقت ہو بندہ کر لے۔ اور 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھیں، پھر حج کریں، تو اس کو کہتے ہیں تمتع،
کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر حج کے موقع پر حج کا احرام باندھنا، یہ تمتع ہے۔ تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی لازم ہے۔ حج کی قربانی، یہ سفر والی یہ قربانی ہے نا، یہ سفر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، مگر حج کی قربانی لازم ہے۔ یہ کہتے ہیں اس تو عاصم باج پوچھ لی تیری میری کلیے دی گل ہے۔ تو حج جو اللہ نے توفیق دی ہے نا حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنے کی، اس کے شکریہ میں جو وہ نا قربانی لازم ہوتی ہے۔ ہاں ایک بندہ غریب ہے مثلا، ان تو ویسے پیسے جمع ہی کر لیتے ہیں نا، اس کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ حج سے پہلے 3 روزے رکھے اور 7 حج کے بعد رکھے۔ فمن لم یجد، یہ قرآن، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ جو طاقت نہ رکھتا ہو قربانی کرنا، اور قران ہوتا ہے ذرا وہ سب سے اوکھا کام ہے کہ یہاں سے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا، پھر عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں، حج تک احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ تو ظاہر بات جتنا اوکھا ہے کہ ثواب انہیں زیادہ ہونا ہے۔ ان العطایا علی قدر البلایا، انعام بقدر مشقت ہوتا ہے۔ اور افراد عموماً جو وہاں سے لوگ ہیں نا، مثلا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، وہ افراد کرتے ہیں۔ افراد کا مطلب ہے کہ وہ احرام ہی حج کا باندھتے ہیں، اور وہ ایک آدھ دن پہلے جاتے ہیں، بلکہ کئی تو سیدھے عرفات میں چلے جاتے ہیں، تو ان پر حج کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ جو حج سے پہلے عمرہ نہیں کرتے وہ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ بہرحال تو باتیں لمبی ہو گئی۔ حضور علیہ اس کا ایک حدیث میں سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من بلغ زادن و راحلتن تبلغہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس کو حج کی طاقت ہے وہ حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی وعید ہے۔ اللہ جو حج کو گئے ہیں ان کا حج قبول کرے، جو حج استطاعت رکھتے ہیں اللہ ان کو آئندہ سال حج کرنے کی توفیق دے، اور جنہیں استطاعت نہیں بھی ہے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا